کبھی ہمیں معراج کی رات ملتی ہے، کبھی کوئی رات ملتی ہے، کبھی کوئی رات ملتی ہے۔ عاشقان رسول جھوم جاؤ، آج وہ رات ملی ہے جس کی برکت سے اللہ نے ساری راتیں عطا فرما دی۔ اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں؟ آج ہمت رکھنی ہے، محبت رسول میں ڈوب کے بیٹھنا ہے، شیطان کا کلیجہ پھاڑنا ہے، اس کا دل جلانا ہے، اور بچ کے مدینے والے کا میلاد منانا ہے، ہاتھوں کو بھی اٹھانا ہے اور آواز کو بھی پورے اسلام آباد تک پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ لیکن آواز ابھی آئی انشاءاللہ الرحمن، میں نے آج محبت رسول میں گم ہو کے حضور کی میلاد منانا ہے انشاءاللہ۔ آپ میرے ساتھ دل بات کرنے کی بات آواز سے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر رحمت کے اس پہ 10 رحمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جو حدیث پاک میں کہ 4 کلمات ثواب کی نیت سے کہے ہیں، اللہ پاک ہر قلبے کے بدلے اس بندے کے لیے جنت میں قدیم الشان درخت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ میں سے ہے کسی کی تمنا کہ آج 12ویں میلاد مصطفیٰ کی رات میرا جنت میں باغ تیار ہو جائے؟ اور اگر مکتبے سے نہیں لے سکتے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، فری ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا مطالعہ کریں۔ اسی کتاب میں آپ فرماتے ہیں دور حاضر کا واقعہ، ایک جو نا کہ قدیم واقعہ کا ہم سنتے ہیں، ایمان تازہ کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو شیطان وسوسہ دیتا ہے، یہ تو پہلے کی بات ہے، پہلے اس دور میں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب نے دور حاضر کا بڑا پیارا ایمان افروز واقعہ اس میں تحریر فرمایا، آپ توجہ کے ساتھ ساتھ بات فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیپلز کالونی فیصل آباد کا یہ علاقہ ہے، اس میں سید صاحب ان کا نام سید ریاض تھا، وہ آپ فرماتے ہیں میرے پاس تشریف لے کر آئے اور کہا کہ میرا کاروبار بزنس ٹھپ ہو گیا ہے، بالکل کلوز ہو گیا ہے، اب مجھ پر لاکھوں کا قرض ہے اور حضور پریشانی کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ شاہ صاحب میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتاب لکھی ہے، آپ ایک آپ اس کتاب کو پڑھیے، اس کا فکر کیجیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے، انشاءاللہ قریب اس کی برکت سے آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے کتاب لی اور چل نکلے، تشریف لے گئے، پھر تقریباً 6 مہینے کے بعد مفتی صاحب فرماتے ہیں واپس تشریف لائے اور اس بار بڑے خوش تھے اور چہرے پر بڑی رونق تھی، چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ انہوں نے بتایا کہ علی جان میرے ذمے 7 لاکھ کا قرض تھا، الحمدللہ اس کتاب کے وظائف اور درود پاک کی برکت سے اللہ کے کرم سے میرا 5.5 لاکھ کا قرضہ اتر گیا، صرف 1.5 لاکھ کا باقی رہ گیا۔ یہ قرض کیسے ہوتا ہے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے میں بتایا، ہوا یوں کہ میں نے آب کوثر پڑھی اور اس میں درود پاک کے فضائل پڑھی اور دل میں شوق پیدا ہوا اور میں خوب محبت اور شوق کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہا، میری عادت بن گئی۔ آگے بتاتے ہیں ادھر وہ لوگ جن کا میں نے قرض دینا تھا وہ مجھے تنگ کر رہے تھے، ایک دن میں درود پاک پڑھ کر دعا کے لیے بیٹھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے ہی میں بیٹھا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پریشانی کی وجہ سے مجھ پر دقت طاری ہو گئی اور میں نے رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، الحمدللہ الحمدللہ درود پاک کی برکت یوں ظاہر ہوئی کہ میں نے ایک ایمان افروز خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں کہیں جا رہا ہوں اور ایک شخص سائے کی طرح میرے ساتھ چل رہا تھا، چلتے چلتے میں جگہ پہنچا اور وہاں فضا بڑی معطر تھی، بڑی
کھلی تھی اور ایک حسین و جمیل نورانی چہرے والے بزرگ وہاں تشریف فرما تھے. سامنے قرآن کریم کھلا ہوا تھا اور وہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. جیسے میں وہاں پہنچا ان بزرگ نے آنکھ مبارک اٹھا کر بڑی شفقت سے ایک نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر تلاوت شروع فرما دی. وہ سائے کے طرح جو شخص میرے ساتھ تھا, میں نے اسے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر, اے میلاد منانے آنے والے عاشقان رسول. اس نے کہا ارے یہی تو وہ آقا ہیں جن پر تم درود اور سلام پڑھتے ہو. بس آقا کریم علیہ السلام کی میٹھی نظر مجھ پر پڑ گئی اور دیکھتے دیکھتے میرا 5.5 لاکھ عرض اتر گیا. ہمیں بہت لوگ ملتے ہیں, اپنی پریشانی ڈسکس کرتے ہیں. ظاہر انسان ہے پریشانی آئے گی, بندہ مومن کی پریشانی یا تو اس کی گناہ معاف کرواتی ہے یا اس کے درجات بلند کرواتی ہے, مگر پھر بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ میری مشکلیں آسان ہوں, میرے دکھ تکلیف دور ہوں اور مجھے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ مجھے آخرت میں کامیابی عطا فرما دے, اللہ پاک مجھے جنت میں علی شان گھر عطا فرما دے, تو اے میلاد منانے والوں, آج آپ کو اس رات کا تحفہ دیا جا رہا ہے. ہے کوئی میلاد کا تحفہ لینے کے لیے تیار؟ ماشاءاللہ, زور سے کہیں انشاءاللہ, اور زور سے بولے انشاءاللہ. آپ تحفہ پائیں گے تو خوش ہو جائیں گے, آپ کا دامن انشاءاللہ بھر جائے گا. وہ تحفہ کیا ہے سنیے, میں اپنے پاس سے نہیں دے رہا بلکہ کسی پاک سناتا ہوں اور آپ کے ایمان کو تازہ کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. تو اے 12ویں منانے والے عاشقان رسول, ہے کوئی عاشق رسول جو ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ آج سے فضول باتوں کو چھٹی, انشاءاللہ دائیں بائیں وقت ضائع نہیں کروں گا بلکہ جو وقت ملے گا کم از کم پابندی کے ساتھ اپنی لائف میں روٹین بناؤں گا اور 1000 مرتبہ روزانہ مدینے والے پر درود پڑھوں گا اور مرنے سے پہلے انشاءاللہ جنت کا ٹھکانہ معلوم کروں گا. کس کس کی نیت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہترین. تو اس سے یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. آئیے بلند آواز سے آقا کریم پر درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک عربی تیز گھوڑا علماء فرماتے ہیں 500 سال کنٹینیو رن کرے, دوڑے, تو 500 سال کے بعد وہ اتنا فاصلہ طے کرے, اتنی گھنی چھاؤں والا درخت اللہ رب العزت بندے کو اپنی حمد یعنی سبحان اللہ کہنے پر جنت میں عطا فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ, جنہوں نے کہا سبحان اللہ اگر رب کی رضا کی نیت ہے دل کو جنت کی طرف مبارک ہو. اب جنہوں نے کہا ان کو ایک اور مبارک ہو, ایک اور مبارک ہو. آج تو 12ویں رات ہے, انشاءاللہ 12 درخت لگواتے ہیں. ایک اور مبارک ہو, ایک اور مبارک ہو, ایک اور مبارک ہو. چپ رہنے والے عاشقان رسول آپ کے پیچھے نہ ہٹیں, جنت میں اپنا باغ بناتے جائیں اور زور سے کہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 4 کلمات جب بندہ کہتا ہے تو ہر کلمے کے بدلے مفہوم ہے کہ اس کے لیے درخت لگ جاتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام پر آئی ہوئی کہ میں درود پاک پڑھوں گا, آپ بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ تمنا رکھیں, یہ تمنا رکھیں, یہ امید رکھیں, یہ آس رکھیں اور یہ ذہن بنائیں کہ میں ایسا انداز اختیار کروں کہ آج جب خیرات بٹے تو میرے حصے میں بھی بہت کچھ آ جائے. اس لیے
محبوب کی نیکی کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہم آ چکے ہیں، آپ بیٹھنا ہے، ہو سکے چند اشک بہانے ہیں، اپنے خالی دامن کو پھیلائے رکھنا ہے، پھر اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اگر ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ گھر کے ہی جائیں گے۔ اس لیے اپنا ذوق، شوق، لگن، توجہ، محبت، حضور کی محبت میں گم ہوتے چلے جائیں، تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں جماتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، سرور آئے گا، کیف آئے گا، اور آپ کی کیفیت بدلتی جائے گی۔ کسی کو نہ دیکھیں، یقین کریں میں صحیح کہہ رہا ہوں، کسی کو نہ دیکھیں کہ وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، آپ دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں۔ آج کی رات میرا برتن جو ہے وہ خالی نہیں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ آپ اور میں بالکل تیار رہیں، اچھی نیت کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، اور آج کی رات انشاءاللہ ہم نے انشاءاللہ اپنے دامن کرم کو بھر کے ولادت مصطفیٰ کا صدقہ پا کے انشاءاللہ اپنے گھروں کو لوٹ کے جانا ہے انشاءاللہ۔ بالکل شرمائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، اور بالکل ہمت رکھیں۔ اللہ کی توفیق ہو، جہاں آواز نکالیں گج گج کی آواز نکالیں، نعرہ لگانے بالکل جو مائک سے آواز نکلے سے ساتھ نعرہ لگائیں، اور بالکل ایکٹیو رہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے تو تھک جائیں، یہ تھکنا کسی دنیاوی کام کے وقت نہیں ہوگا، محبوب کی محبت میں گل گاتے گاتے تھک جائیں گے، صبح سو جائیں گے، ہو سکتا مدینے والا مصطفیٰ ہماری تھکن اتارنے خواب میں آپ کے سینے لگا دے۔ یہ سید کرو، بس ہمت رکھو، آج انشاءاللہ کچھ لے کے جانا ہے، کچھ پا کے جانا ہے، اور کچھ بن کے جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے رحمت سے اللہ پاک ہمیں میلاد کا حصہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں نصیب فرمائے۔ فقی الاسر اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین حضرت مفتی محمد امین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری کتاب لکھی ہے آپ نے، آب کوثر۔ یہ اتنی شاندار کتاب ہے کہ آپ اس کے مطالعے کو جاری رکھیں تو الحمدللہ سینے میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت بڑھتی بندہ محسوس کرتا ہے۔ آپ نے درود پاک کے فضائل اور واقعات پر بڑی ہی خوبصورت کتاب لکھی ہے، اگر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی کا مالک ہوا۔ آج کی رات اہل توحید سے تکبیر کا وہ شور تھا کہ صنم خانوں میں بحران مچا۔ آج کی رات زلزلہ آ گیا، شک ہو گیا، کسرے کسرا ٹوٹ کر تنگروں کا ڈھیر ہوا۔ آج کی رات شمس توحید سے روشن ہوا، سارا عالم کفر کفار کا کافور ہوا۔ آج کی رات سرنگوں ہو گئے بت روئے زمین کے سارے، کعبہ پاک بھی سجدے میں جھکا۔ آج کی رات سر افلاک خمیدہ ہے، فلک کے آگے ٹوٹے پڑتے ہیں ستارے۔ رسما آج کی رات آسما ہوتا ہے قربانی زمین سے کہہ کر، آسما ہوتا ہے قربانی زمین سے کہہ کر کہ خدا نے تجھے دولت میں عطا کی۔ آج کی رات جانور دیتے ہیں آپس میں مبارکبادی، اور شیاطین ہے فریاد و پکار۔ آج کی رات کل وہ پھولا ہے، مہک جائیں گے دونوں عالم، اہلی گلشن میں ہے یہ باد صبا۔ آج کی رات حل پر برسیں گے اب ہوت کرم کے جھالے، جھوم کر کعبے سے ہے ابر اٹھا۔ آج کی رات آ رہے ہیں تیرے دست پہ مرادیں لینے، ہاتھ پھیلائے ہوئے شاہ و غدا۔ آج کی رات کس بے کس کی زباں پر یہ صدا ہے بے ہم، اس طرف کو بھی نظر گہے خدا۔ آج کی رات اپنے محبوب کی اللہ نے امت میں کیا، اپنے محبوب کی اللہ نے امت میں کیا۔ سنیوں مل کر کرو شکر خدا۔ آج کی رات اے جمیل رضوی، اے جمیل رضوی، اے جمیل رضوی، بس نبی کا کر اتنا، اے جمیل رضوی، بس نبی کا کر اتنا کہ رضا مند ہو احمد کی رضا۔ آج کی رات یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے۔ آج وہ رات ہے کہ اس رات فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑا۔ آج ان کی آمد کی رات ہے کہ سبحان اللہ کم و بیش جن کی
ولادت کی رات کی خوشی زمین و آسمان پر فرشتوں نے بھی، اور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ہے جو اللہ پاک کے بندوں کو اللہ پاک سے ملانے کے لیے تشریف لائے۔ آج ان کی آمد کی رات ہے جو بھولے بھٹکوں کو سیدھا راستہ دکھانے تشریف لائے۔ آج ان کی آمد کی رات ہے جو دلوں کو نور ایمان سے جگمگانے کے لیے تشریف لائے۔ آج ان کی آمد کی رات ہے جو انسانیت کو نفس و شیطان کی قید سے چھڑانے کے لیے تشریف لائے۔ آج ان کی آمد کی رات ہے جو کفر و شرک کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے تشریف لائے۔ آج ان کی آمد کی رات ہے جو اپنے نور سے دنیا کو جگمگانے کے لیے تشریف لائے۔ آج ان کی آمد کی رات ہے جو کرم کے دریا بہانے کے لیے تشریف لائے۔